الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور حکایت لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بہت ہی عمدہ حکایت ہے یہ۔ اللہ کریم نے جو ہمیں مال و دولت عطا فرمایا ہے اس کو ہمیشہ اچھی جگہ خرچ کرنا چاہیے۔ جب ہم مال کو صحیح جگہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی ہمیں بہتر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کی حکایت یہ آپ سب کی پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو حسین احمد بن حسین واعظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ابو عبداللہ بن ابو موسیٰ ہاشمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس ایک یتیم بچے کے 10,000 دینار امانت رکھے گئے۔ انہیں تنگ دستی نے آ لیا اور نوبت فاقوں تک پہنچنے لگی۔ بالآخر مجبور ہو کر امانت رکھی ہوئی رقم اپنے استعمال میں لے آئے۔ جب یتیم بچہ بڑا ہو گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ ہاشمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب مجھے یہ حکم ملا تو میں بہت پریشان ہوا۔ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہونے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کس طرح رقم کی ادائیگی کروں۔ اسی پریشانی کے عالم میں صبح صبح گھر سے نکلا اور اپنے خچر پر سوار ہو گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کرخ جاؤں، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ میں بے خیالی کے عالم میں اپنے خچر پر سوار نہ جانے کس سمت جا رہا تھا۔ بالآخر میرا خچر سلولی کی سمت جانے والے راستے پر چلتا ہوا حضرت سیدنا دعوت بن احمد علیہ رحمۃ اللہ الہ کی مسجد کے دروازے کے پاس رک گیا۔ میں نیچے اترا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ فجر کی نماز میں نے حضرت سیدنا دعوت بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اقتداء میں ادا کی۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری طرف آئے، مجھے خوش آمدید کہا اور اپنے گھر لے گئے۔ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک لونڈی بہترین دسترخوان لے آئی، پھر ہریسہ یعنی گوشت اور کٹی ہوئی گندم ملا کر پکا ہوا سالن لے آئی۔ حضرت سیدنا دعوت بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کھائیے۔ میں نے بجھے بجھے دل سے چند لقمے کھائے۔ آپ نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے اور اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا اور کہا، اب میں پریشان ہوں کہ اتنا مال کہاں سے لاؤں۔ میری روداد سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ بے فکر ہو کر کھانا کھائیں، آپ کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ پھر انہوں نے میٹھا منگایا، ہم نے مل کر کھانا کھایا، پھر ہاتھ دھوئے۔ آپ نے اپنی لونڈی سے فرمایا، فلاں کمرے کا دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں بہت سے تھیلے اور دیناروں سے بھرے ہوئے کافی سارے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے کچھ تھیلے لے آئے، میرے سامنے لا کر کھولے تو وہ دیناروں سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر غلام کو حکم دیا کہ ترازو لے آؤ۔ غلام ترازو لے آیا اور 10,000 دینار وزن کر کے تھیلیوں میں بھر دیے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، رقم لے جائیے اور اپنا قرض ادا کیجیے۔ میں نے احسان مندانہ انداز میں کہا، آپ کی یہ رقم مجھ پر قرض ہے، میں یہ ضرور واپس کروں گا۔ پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا آیا۔ گھر پہنچ کر سبز عمدہ چادر اوڑھی، خچر پر سوار ہوا اور بادشاہ کے دربار پہنچ کر بڑے پروقار انداز میں کہا، میرے متعلق لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میں یتیم کا مال کھا کر بھاگ گیا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ سارا مال حاضر خدمت ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے قاضی، گواہ اور تمام ریکارڈ طلب کیے، پھر تمام مال اس یتیم کو ادا کر دیا، پھر میری تعریف کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور مجھے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ جب میں گھر پہنچا تو ایک رئیس زادے نے مجھے بلایا اور کہا، میں اپنی زمین تجھے
ٹھیلے پر دیتا ہوں، ٹھیکے پر دیتا ہوں، اس سے جو فصل ہوگی ہم ایک مقررہ مقدار میں آپس میں تقسیم کر لیں گے، کیا تم راضی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں راضی ہوں، اور زمین کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ ایک سال پورا ہوا تو میں نے فصل اس کے حوالے کر دی، اسے اس سال کافی نفع ہوا۔ میں نے 3 سال کے لیے اس کی زمین لی تھی، 3 سال بعد جب میں نے حساب لگایا تو میرے حصے میں 30,000 دینار آئے، 30,000 دینار آئے۔ میں نے 10,000 دینار لیے اور حضرت سیدنا دعلج بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف چل دیا۔ صبح کی نماز ان کی اقتداء میں ادا کی۔ نماز کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، دسترخوان بچھایا گیا اور ہمارے سامنے ہریسہ رکھ دیا گیا۔ میں نے اطمینان اور خوش دلی سے کھانا کھایا۔ جب فراغت پا چکے تو حضرت دعلج بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ کا کیا حال ہے اور کیا خبر ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے میں نے تمام قرضہ اتار دیا اور اس وقت میری ملکیت میں 30,000 دینار ہیں۔ جو 10,000 دینار میں نے آپ سے قرض لیے تھے وہ واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی قسم جس وقت میں نے رقم دی تھی تو اس نیت سے نہ دی تھی کہ واپس لوں گا، جائیے اور یہ تمام رقم اپنے بچوں پر خرچ کیجیے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ہے شیخ آخر اتنا مال آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ آپ 10,000 دینار مجھے ہدیہ دے رہے ہیں؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، چھوٹی عمر میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ پھر احادیث کریمہ یاد کی، اس طرح میں مشہور ہو گیا۔ پھر مجھے ایک بہت مالدار بحری تاجر ملا، اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم ہی دعلج بن احمد ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال تمہیں دوں تاکہ تم اس کے ذریعے تجارت کرو، اللہ رب العزت ہمیں جو بھی نفع دے گا وہ ہم دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا۔ پھر میرے مال سے مزید تجارت کرتے رہنا۔ پھر اس نے 1,000 درہم کی تھیلیاں دیتے ہوئے کہا یہ سارا مال اپنے پاس رکھو اور تجارت شروع کر دو، اور یہ مزید کچھ رقم رکھو، جہاں تم دیکھو کہ خرچ کرنا مناسب ہے بلا جھجک خرچ کرنا، اور جو تمہیں مستحق نظر آئے اسے دے دینا۔ چنانچہ میں نے تجارت شروع کر دی، جتنا نفع ہوتا میں اس میں سے نصف اسے بھجوا دیتا اور وہ اتنا ہی مال مزید اس میں شامل کر کے واپس میری طرف بھیج دیتا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ معاہدے کا آخری سال آیا تو وہ تاجر میرے پاس آیا اور کہا میں اکثر سمندری سفر میں رہتا ہوں، بے شک مجھے بھی موت آنی ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور مجھ پر بھی آئے گا، یہ سارا مال تم رکھ لو، اس میں سے صدقہ کرو، مساجد بناؤ اور خیر کے کاموں میں خرچ کرو۔ اتنا کہا اور بے انتہا مال چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بس اس طرح میرے پاس یہ سارا مال آیا اور میں اسے ایسے ہی نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔ سارا واقعہ سنانے کے بعد حضرت سیدنا دعلج بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے ابو موسیٰ، جب تک میں زندہ رہوں تب تک یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ کی راہ میں بھرپور طریقے سے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں اور لوگوں سے مخفی بھی رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں سے چھپانا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی خرچ میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ وہ اپنا مال صرف اور صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔